قرآن پاک کی آیت جب نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ کی آیت 28واں پارہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی جی بتائیں اس سے کون مراد ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، تینوں مرتبہ سوال کیے، آپ تینوں بار خاموش ہیں۔ بالآخر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا، فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، اگر ایمان ثریا ستارے جتنا دور ہوتا میرا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی پہنچ جاتا۔ اور نہ یہ درد بھری کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی ایران کا علاقہ ہے اصفہان، وہاں سے چلتے گئے مدینہ شریف کے اندر پہنچتے پہنچتے تقریباً 32 سال لگ گئے، بکتے بکاتے ہوئے، تکلیفیں جھیلتے ہوئے، کیسے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر حق کی تلاش میں نکلنے والا یہ مرد کلندر، یہ مرد مجاہد، 2 نبیوں پر ایمان لانے والا، دوہرا اجر پانے والا حضرت سلمان فارسی، جس کو نبی محترم نے فرمایا او لوگو سلمان میرے خاندان میں سے ہے، سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان سے ہم پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت سلمان فارسی سے بڑا پیار کرتے، اور نہ وہ داستان محبت نبی کے اور حق کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی کیسے چلے، 5 سفر آپ نے کیے مدینہ پہنچتے تک۔ میں وہ داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، بڑی دردناک وہ داستان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے اندر بستی ہے جی یا جیان، پیدا ہوئے اس بستی میں، باپ ذمہ دار مالدار ہے۔ یہ ایران کا شہر ہے اصفہان، وہاں یہ بستی ہے اصفہان کے اندر۔ گھریلو ماحول مجوسیت کا ہے، مجوسیت کے نگران ہیں، 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی ہے اور یہ سامنے بیٹھ کر عبادت اور پوجا کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن باپ نے بولا بیٹا آج کھیتوں کا چکر لگا کے آؤ۔ راستے میں عیسائیوں کا گرجا آیا، کلیسا آیا، دیکھا تو اندر چلے گئے، ان کی عبادت دیکھی، زبان سے نکل گیا ان لوگوں کی عبادت کا طریقہ تو سب سے اچھا ہے۔ اور پھر آپ نے عیسائیوں سے پوچھا اس مذہب کا سب سے بڑا مرکز کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا وہ مرکز ہمارا شام کے اندر ہے۔ عیسائیوں نے اس مرکز شام کے بارے میں نشاندہی کی، گھر واپس گئے، باپ کو ساری کہانی سنائی، باپ نے مارا، زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کو کوئی قافلہ جائے تو عیسائیوں کو کہا مجھے بتا دینا، میں ضرور شام کی طرف جاؤں گا اور عیسائی مذہب کو جا کے دیکھوں گا، اپناؤں گا۔ قافلہ جانے لگا، آپ کو اطلاع ہوئی تو اللہ کے فضل سے حضرت سلمان فارسی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا سفر تھا۔ زنجیروں اور بیڑیوں کے ساتھ آپ سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ 5 سفر کیے، 32 سال لگ گئے آپ کو۔ پہلا سفر اصفہان، ایران کے شہر اصفہان سے آپ نے شام کی طرف کیا، جس کی مسافت 1780 کلومیٹر ہے۔ شام میں آپ کی آمد ہوئی، وہاں کے بڑے پادری کو ساری داستان سنے، اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ چند دن کے اندر آپ جان گئے کہ یہ پادری نیک نہیں بلکہ مال جمع کرنا چاہتا ہے، مال کا حریص ہے۔ جب مرنے کا اس کا وقت آیا، حضرت سلمان فارسی نے کہا استاد جی میں کہاں جاؤں؟ تو استاد نے کہا موصل شہر میں چلے جانا۔ دفن کفن سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے استاد کی وصیت سے اب دوسرا سفر شروع کیا۔ پہلا سفر اصفہان سے شام تک تھا، اب اصفہان سے موصل کی طرف دوسرا سفر ہے۔ یہ شام کا علاقہ ہے موصل، شام سے موصل آ گئے اور مسافت 803 کلومیٹر ہے۔ موصل شہر کے پادری کے پاس رہنے لگے۔ اس
اس کا بھی آخری وقت آ گئے۔ اس سے پوچھا استاد جی میں حق کی تلاش میں کہاں جاؤں؟ استاد نے کہا بیٹا نصیبین کے اندر چلے جانا، نصیبین میں آپ کی آمد، اور یہ تیسرا سفر ہے۔ موصل شہر سے نصیبین میں آ گئے، یہ دونوں کے درمیان کی مسافت 217 کلومیٹر ہے۔ یہاں کا عالم پادری نیک تھا، آخری وقت اس کا بھی آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نے پوچھا استاد جی میں کہاں جاؤں؟ تو استاد نے نصیبین کے استاد نے کہا بیٹا میرے مرنے کے بعد آپ عمودیہ شہر میں چلے جانا۔ حضرت سلمان فارسی نے نصیبین سے عمودیہ شہر کی طرف سفر کیا، اور مسافت جو ہے 1159 کلومیٹر ہے۔ وہاں کے عالم کو سارا واقعہ سنایا، تھوڑا کاروبار بھی شروع کیا، بکریاں گائے خریدیں۔ استاد کا آخری وقت آیا، استاد سے کہا استاد محترم آپ کی وفات کا وقت ہے، میں کہاں جاؤں؟ اس پادری نے کہا بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی نیک بندہ موجود ہو، ہاں ایک بات یاد رکھنا اس نبی کے ظہور کا وقت اب بالکل قریب ہے، وہ نبی آنے والا ہے، بیٹا میں تجھے اس نبی کی کچھ نشانیاں علامات بتاتا ہوں، اس نبی کی تلاش میں چلے جانا۔ پہلی نشانی اس عمودیہ شہر کے پادری استاد نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا اس نبی کی پہلی نشانی یہ ہے وہ صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو پیش کرے گا۔ اللہ کے نبی مدینہ مکہ سے اٹھے اور پورے عالم میں اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام عام کیا۔ نمبر 2 بیٹا وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور مدینہ کی جو زمین تھی نخلستان والی زمین ہے، کھجوروں والی زمین ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ اپنے اوپر حرام کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے وہ صدقہ کی بجائے ہدیہ قبول کرے گا۔ اور بیٹا پانچویں نشانی یہ ہے اس کے دونوں شانوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر اس نبی کو مل سکتے ہو تو بیٹا اس کو جا کے ملو، وہ آخری نبی ہے، وہی حق کی آخری جو ہے آپ کی جو ہے آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد کوئی حق نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی امت نہیں۔ پہنچ سکتے ہو تو اس نبی تک ضرور پہنچو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظیم دیوانے صحابی نے، ابھی تو صحابی نہیں ہیں، سفر میں گھوم رہے ہیں، تو آپ نے حق کی تلاش میں عمودیہ عرب کا آپ نے پروگرام بنایا۔ پادری کی رحلت کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ بنو کلب قبیلہ کے تاجروں کا ادھر سے جانا گزر ہوا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا لوگو مجھے بھی عرب لے چلو، میں اپنی بکریاں گائیں تمہیں دے دوں گا اور مجھے لے چلو۔ وہ مان گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دے دیا۔ بنو کلب کے تاجروں نے آپ کو دھوکے سے وادی قرآن میں لا کر حضرت سلمان فارسی کو غلام جو ہے سمجھ کر ایک یہودی کو فروخت کر دیا۔ جھوٹ بولا اس قبیلے کے لوگوں نے اس پیغمبر کے دیوانے کو جو حق کی تلاش میں جا رہا ہے۔ بنو کلب قبیلے کے لوگوں نے وادی قرآن میں یہ شو کیا لوگوں کو یہ غلام ہے، ایک یہودی کو فروخت کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد اس یہودی کا چچا زاد بھائی جو ہے مدینہ سے اس کو ملنے آیا، تو اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا زاد کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ غلام در غلام بنتے مدینہ میں ماشاءاللہ پہنچ گئے۔ اب غلامی اور سفر مدینہ، حضرت سلمان فارسی 2 بار بکے۔ ایک بار بنو کلب قبیلے والوں نے وادی قرآن میں بیچ دیا یہودی کو، اور یہودی نے پھر آگے اپنے چچا زاد کو جو مدینہ میں رہتا تھا اس کو بیچ دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ حضرت محمد کے قدموں جو ہے یہی غلامی اللہ کے نبی کے قریب لا رہی ہے۔ یہودی کا چچا زاد شمون یہودی آپ کو لے کر مدینہ آ گیا، سرزمین نخلستان میں آ گئے۔ اب حضور مکہ میں ہیں، آپ کا آقا جو ہے آپ کو اتنا مصروف رکھتا ہے کہ پوچھنے کا وقت بھی نہیں دیتا۔ تو آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ گئے۔ مدینہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام پہنچے تو لوگوں میں چرچے ہو گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جو ہے کچھ دن قباء کی بستی میں آپ نے گزارے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ ادھر مدینہ میں حضرت سلمان اپنے آقا شمون یہودی کی کھجور پر چڑھے ہوئے کھجوریں توڑ رہے ہیں۔ شمون یہودی نیچے بیٹھا ہوا ہے،
ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تباہ کرے بنو کیلا یا کیلان کو، وہ سب قباء میں آئے شخص کو پیغمبر سمجھ بیٹھے ہیں۔ جیسے یہ بات حضرت سلمان فارسی کے کنوں میں پہنچی، حضرات شکیب لبریز، آپ کے صبر کا پیمانہ جو تھا وہ لبریز ہو گیا، خپت کی کیفیت اور قوت جو ہے جاتی رہی، دل کے اندر وہ ایک پیار اور محبت کی ایسی ایک لہر اٹھی کہ اللہ جس کی تلاش میں تھا آج وہ قریب میرے پاس آ رہا ہے، تو خوشی سے آپ کے عقل و حواس ختم ہو رہے ہیں، ایسی خوشی ہوئی۔ تو آپ نے جا کے شمون سے پوچھا آقا کون آ رہا ہے، کس کی بات چل رہی ہے؟ اس نے مکہ مارا، جاؤ کچھ نہیں ہے۔ بارکیف خبریں چل گئیں کہ اللہ کے نبی مدینہ میں آ چکے ہیں، حضرت سلیمان فارسی اپنی منزل کے قریب ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے اب اس پیغمبر نے جو عمودیہ شہر کے یہودی نے جو علامات اس نبی کی بتائی تھی محمد عربی کی، اب وہ نشانیاں علامات دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نبی کی حاضری خدمت میں پیش ہوتے ہیں بطور تفتیش تحقیق ان نشانیوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ تھوڑا سا سامان لیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور یہ صدقہ ہے، آپ نے قبول نہ کیا۔ اگلے دن پھر حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہدیہ لے کر، تو آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا۔ تیسری نشانی علامت مہر نبوت تھی، تو آپ کی آنکھیں محبت کے آنسوں سے تر ہو گئیں۔ اللہ کے نبی کی جب آپ نے جو ہے مہر نبوت بھی دیکھ لی، 3 نشانیاں پالیں، مہر نبوت کو چومنے لگے۔ حضور نے کہا سلمان آگے آؤ، تمام واقعات اللہ کے نبی کو سنائے۔ حضور میں اس طرح حق کی تلاش میں نکلا، اپنے علاقے ایران کے شہر اسفان سے چلا، شام کے اندر، شام میں میں چلتا رہا، شام کے علاقوں میں نے جو ہے اسفان سے شام تک کا سفر کیا، پھر شام سے میں نے موصل کا سفر کیا، پھر موصل سے میں نے نصیبین سے پھر عمودیہ کا سفر کیا، پھر عمودیہ سے میں نے عرب کا سفر کیا، عرب سے میں بکتا بکاتا مکہ سے مدینہ کے اندر میں آیا، مدینہ سے حضور آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن بھی نازل ہو گیا، فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اے لوگ اگر ایمان سورہ ستارے جتنا دور ہوتا میرا سلمان فارسی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تک چلا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو کا آخری روایت سن کے بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہا ان لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب 4 واخبرنی ان یحبهم، اللہ نے مجھے خبر دی کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر ان سے۔ کون ہیں؟ ان میں سے فرمایا علی ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان اور مقداد ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔